میرا ایک سوال تھا اللہ سے، ایک ایسا سوال جو میں اس سے تب پوچھا کرتی تھی جب کوئی میرا دل دکھاتا تھا۔ میں اللہ سے پوچھا کرتی کہ یا اللہ آخر میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جا نماز بچھائے ہاتھ اٹھائے کبھی سجدوں میں گر کر، کبھی اسے پکارتے ہوئے مخاطب ہوتی تھی۔ میں اسے اس طرح سے آوازیں دیتی تھی جس سے وہ میرے آس پاس اور بے حد میرے قریب ہی موجود ہو۔ وہ واقعی مجھے میرے بہت ہی قریب محسوس ہوتا تھا۔ میں تھکنے لگتی، اللہ سے روٹھنے لگتی، کچھ تو کہتا وہ مجھ سے، بس اتنا ہی بتا دیتا کہ لوگ میرے ساتھ ایسے ہمیشہ کیوں برا کرتے ہیں؟ لوگ کیوں میرے ساتھ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ بار بار ایسے ہوتا رہا اور میں ٹوٹ کر اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے یہی سوال کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ ہاں، مجھے اپنی پہچان ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ راتوں کو وہ تہجد کے سجدے اور ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اللہ سے باتیں کرنا، اور پھر روتے ہوئے اسے یہ کہنا کہ یا اللہ تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ آسمانوں کی طرف دیکھنا جیسے مجھے ابھی جواب مل جائے گا، اور پھر اللہ سے کہنا کہ یا اللہ تو سن رہا ہے نا؟ میں بہت اکیلی ہوں۔ میں اکیلی نہیں تھی، میرے ساتھ اس وقت میرا رب تھا، بہت قریب، بہت زیادہ مجھے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ تبھی تو دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے۔ میں اس سے کہتی تھی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تیرے بندے مجھے کتنا میرا دل دکھاتے ہیں۔ وہ بندے جو پیار کرتے تھے اب دل دکھاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ، اس نے مجھ سے کتنی بری طرح بات کی۔ روتے ہوئے اللہ کو بولنا، رونے کے بعد میرے دل کو بہت سکون مل جاتا تھا۔ سجدے میں جا کر ایسا لگتا کہ ساری ہی تکلیفیں ختم ہو گئی ہوں۔ میں اس کے قریب نہیں تھی، وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی تو دنیا کے لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے، کیونکہ وہ چاہتا تھا میں اس سے باتیں کروں، اسے پکاروں، اسے روتے ہوئے اپنے سارے دکھ بتاؤں۔ میں اس کے پاس تب جاتی جب مجھے ٹھوکریں لگتی تھی، جب مجھے زخم ملتے تھے۔ وہ میرا رونا، اللہ سے رو رو کر مانگنا اللہ کو اتنا پسند تھا کہ وہ مجھے اپنے بے حد قریب دیکھنا چاہتا تھا، مجھے صبر اور ہمت دینا چاہتا تھا، مجھے قوت اور برداشت دے رہا تھا۔ اب میں روتی نہیں ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں جس ذات سے میں باتیں کرتی ہوں وہ میرے ساتھ ہے۔ میں جس سے محبت کی تلاش کر رہی تھی وہ میرے پاس ہے، اور پھر اللہ کو مجھ سے محبت ہی ہے۔ اور آج بھی میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، گڑ گڑا کر روتی ہوں، اسے آوازیں دیتی ہوں۔ وہ میری سنتا ہے، بے حد خاموشی سے سنتا ہے۔ مجھے یقین آ گیا ہے مجھے جو تکلیف ملتی ہے میری برائیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے، کیونکہ وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم دنیا میں خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مگن ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس دنیا میں ٹوٹے ہوئے لوگ جس کو لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں، اللہ کو اس سے بہت زیادہ محبت ہے۔ وہ برے نہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں انسان، انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کو ان سے محبت ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر بھی آپ کے لیے خوشی کی بات کوئی اور ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہماری زندگی سے سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، نہ کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، نہ کچھ پانے کی آرزو، ایک دم سب کچھ بدل جاتا ہے۔ پھر ہمارے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، کوئی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ رہے تو اتنا خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تب ہم خود کو اکیلا محسوس بھی نہیں کرتے۔ جانتے ہو اسے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے کٹ کر ہم سارا وقت اللہ کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے باتیں، اللہ سے شکوہ، اللہ سے ناراض ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لاڈ کرنا، رات کو سونے سے پہلے اسے یاد کرنا، کسی بات پر غصہ ہو تو اسے شیئر کرنا۔ دل بہت سکون میں رہتا ہے، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ تو ساتھ ہوتا ہے۔ پھر کسی اور کی کیا ضرورت؟ جب کوئی نہیں ہوتا تو اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری اور بہت معصوم۔ اس کی محبت باتوں اور لفظوں سے کہیں آگے کی تحریر ہے۔
اس کی محبت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی محبت کو محسوس کیا جاتا ہے، یہی تو اس کی خاص بات ہے۔ اس کی محبت بھی بہت پیاری ہے، بالکل اس کے نام کی طرح۔ اللہ اس کی محبت ہی تھی جس نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بڑا کیا، جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور جس نے نوح کو انسان کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا۔ بس اس کی محبت کے آگے لفظ محبت بھی روتا ہوگا، محبت لفظ بھی ادھورا ہے اللہ کی محبت کے آگے۔ تنہائی سے مت گھبراؤ، تنہائیاں بہت پاک ہوتی ہیں اگر ان میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے۔ یہ ایک ذریعہ ہے اللہ سے روبرو ہونے کا، ایک موقع ہے اللہ کو اپنے دل کا حال سنانے کا، ایک راستہ ہے تڑپتی روح اور لرزتے وجود کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارنے کا۔ تنہا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس وہ تمہاری پکار کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے اللہ جی کہہ کر بلاؤ، اور وہ تمہارے اندھیرے نگری میں اور امید کے یقین کا ننھا سا چراغ جلا دے۔ تم جانتے ہو جب تم خود کو اکیلا سمجھ رہے ہوتے ہو اور سوچتے ہو کہ میرا کوئی دوست، میرا کوئی رشتہ میرے پاس نہیں ہے، مجھے سمجھتا نہیں ہے، مجھ سے میری تکلیف نہیں پوچھتا، مجھ سے ہمدردی نہیں کرتا، تب یاد رکھو اللہ تمہیں ہر رشتے کی اصلیت دکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے تاکہ تم سمجھو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں، تمہارا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو کم کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ تو پھر اور کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جتنا اللہ سے دور ہوگے تمہیں اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ تم برے نہیں ہو، بس لوگ تمہیں نہیں سمجھتے۔ اگر لوگ تمہیں سمجھیں گے تو تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا پیارا بندہ اس سے دور ہو جائے۔ اور سوچو ذرا، جس کو اللہ مل جائے اسے بھلا اور کیا چاہیے؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی دنیا میں اور کوئی چیز ہے کہ آپ اس دنیا کے خالق سے قریب ہو جائیں؟ یہ دنیا کے لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں دینے والے، یہ تو ہمیں سوائے درد، نا امیدی اور دکھوں کے سوا کچھ اور دے ہی نہیں سکتے۔ ہمیں جو دے سکتا ہے صرف وہ ہمارا اللہ ہے، اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں عزت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں ذلت سے بچاتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں روشن صبح دکھاتا ہے، اللہ ہی ہے جو پھر ہمیں اندھیری رات دے کر اپنے ساتھ باتیں کرنے کا موقع دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں اندھیری رات میں سونے کے لیے نیند دیتا ہے۔ تو پھر کیوں بھاگ رہے ہو اللہ سے دور؟ واپس آ جاؤ اللہ کی طرف۔ یقین کرو اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم اللہ کے پاس آ جاؤ۔ دنیا گھومو گے، لوگوں کے پاس جاؤ گے، یقین کرو ٹھوکروں کے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ واپس آ کر جب اللہ کے پاس آؤ گے، تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دیا جائے گا اور تمہارے دل میں سکون اتار دیا جائے گا۔ تو پھر واپس آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔